مختلف شہروں کے لیے نکلتی ہیں، وہاں پراپر ایک آرگنائز سٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو فی الفور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جدید سہولتوں سے آراستہ ایک ایسا بس ٹرمینل جو ہے وہ حکومت پنجاب ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب بنانے جا رہی ہے، اور اس پائلٹ پروجیکٹ کو پھر ہم فیصل آباد اور ملتان میں نئے بس ٹرمینل بنا کے ریپلیکیٹ کریں گے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو 10 دسمبر تک اس ٹرمینل کا ڈیزائن پیش کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، اور اس کے علاوہ لاہور سمیت جو پنجاب کے بڑے شہر ہیں وہاں الیکٹرک بسز کا ایک اسکواڈ شروع کیا جا رہا ہے۔ ان الیکٹرک بسوں کو پولوشن فری کرنے کے لیے شہر کو، کیونکہ سموگ اور ٹریفک کنجیشن اور پولوشن کی وجہ سے ہماری جو شہری آبادی ہے اس کے لیے صحت کے چیلنجز بڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا الیکٹرک بسیں جو ماحولیاتی آلودگی اور سموگ میں کمی کا باعث بنے گی، ان کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جو لوگ انٹر سٹی سفر کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روڈ نیٹ ورک ہے اس کے اندر جو گیپس ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس صورتحال میں وہ جو حادثے کا شکار تو ہوتے ہی ہیں، اس عذاب سے گزرتے ہیں، لیکن ساتھ چلنے والے اس سڑک پہ وہ متاثرین میں سب سے زیادہ اس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ لہٰذا پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی جو قائم کی جا رہی ہے، اس کا مقصد ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ آسان، آرام دہ اور سستا سفر جو ہے اس کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے، اور اس کے لیے نئی فورس بنانے کا، یعنی ٹرانسپورٹ سے متعلق نئی فورس بنانے کی بھی ایک تجویز سامنے آئی ہے اور جو زیر غور ہے، اور اگلی میٹنگ میں اس حوالے سے بھی ترجیحات طے کی جائیں گی۔ دوسرا جو عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اجلاس میں ترجیحات طے کی گئی ہیں، اس میں سب سے اہم انیشیٹو دکھی انسانیت کے ساتھ جڑا جو حکومت کی نمبر 1 ترجیح ہے کہ ہم نے پسے ہوئے مستحق نادار جو طبقے ہیں ان کو زیادہ اونرشپ دینی ہے۔ اس کے بنا پہ جو سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل پنجاب بھر میں موجود ہیں، ان ہاسپٹل میں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف انڈسٹریل لیبر جو ہے وہاں علاج معالجے کے لیے جا سکتی تھی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے ان ہاسپٹلز کے دروازے عام شہریوں کے لیے بھی کھول دیے ہیں۔ اب ہر شہری صحت کی سہولت، علاج معالجے کے لیے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹلز میں جا سکتا ہے، اور صنعتی ورکرز جو ہیں وہ اس سہولت سے جو مستفید ہو رہے تھے ان کی صحت کے چیلنجز کو بہتر انداز سے اوور کم کرنے کے لیے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل کے آؤٹ ڈور اور ان ڈور میں بھی نہ صرف عام مریضوں کا جو داخلہ اور علاج معالجہ ہے اس کو انشور کیا جا رہا ہے، بلکہ اس حوالے سے جو قانون کے اندر امینڈمنٹس ریکوائرڈ تھی ان ضروری ترامیم کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ مزدور بھائی جو ہمارے ہیں ان کی صحت کے تحفظ کے لیے بزدار حکومت نے جو پہلی پرائورٹی یا ان کی صحت ہمارے لیے انتہائی مقدم ہے۔ پنجاب میں لیبر اور ورکرز جو
اس وقت مختلف فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، حکومت نے ان کے لیے صحت کارڈ کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے، اور اب یہ صحت کارڈ جو ہے وہ لیبرر اور ورکرز کو بھی دستیاب ہوگا۔ اس سے ہم مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ جو آج آپ نے دیکھا ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے کچھ دیر پہلے، اس کے اندر مولانا صاحب اور سابقہ وزیر اعظم ایک دوسرے سے جفیاں ڈال کے مبارکبادیں دے رہے تھے کہ انہوں نے قانون کا مذاق بھی اڑایا، اور ایک دوسرے کو شاباش دے رہے تھے کہ قانون کے رکھوالے جو خود وزیر اعظم کی سیٹ پہ اور اس منصب پہ فائز رہے ہیں، وہ قانون کا اس طرح قتل عام جو تھا اس پہ بغلیں بجا رہے تھے۔ تو جو آپ نے کل راج کماری کی تقریر کے دوران ایک گودام میں آگ لگی میڈیا دکھا رہا تھا، اس کی جب تحقیقات کی گئی اور پنجاب پولیس نے اسپیشلی RPO ملتان نے اس حوالے سے حقائق اکٹھے کیے تو پتہ چلا کہ نون لیگ کے سابقہ MPA ہیں PMLN کے شاہد صاحب، انہوں نے وہ ہوائی جو آتش بازی کی، اس آتش بازی کی وجہ سے جو ہوائیاں اس فیکٹری میں گری اور وہاں گتے کا سٹاک تھا، گودام تھا، جس کی وجہ سے وہاں آگ بھڑک اٹھی، لہٰذا گتے کے اس گودام کے جو مالک ہیں وہ مدعی بنے ہیں، اور نون لیگ کے جو MPA ہیں سابقہ، ان کے خلاف ان کی پراپرٹی کے نقصان اور آتش زدگی کے حوالے سے جو اوورال ایک خوف و ہراس اور عوام میں جو جس تکلیف سے لوگ گزرے، ان کی مدیت میں وہ پرچہ درج کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ چونکہ کل یہ بار بار میڈیا کی سکرین پہ یہ واویلا چل رہا تھا کہ حکومت نے پسپائی اختیار کی، حکومت پیچھے ہٹ گئی، حکومت نے پہلے روکا اور پھر ان کو اجازت دے دی، یہ وہ زہریلا پروپیگنڈا تھا جس کے آرکیٹیکٹ جو تھے وہ ایک انجینئرڈ نیریٹو چلا رہے تھے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ انتظامیہ نے جو درخواست دی وہ انفیکشس ڈیزیزز کنٹرول ایکٹ کے تحت ملتان کی انتظامیہ نے اس جلسے کی اجازت دینے سے انکار کیا، جس کے بعد وہاں تالے توڑے گئے اور بلوا کیا گیا، اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا، نقص امن امان کیا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے وہاں شرپسندوں کے خلاف 16 MPO کے تحت کارروائی ہوئی، جو ملتان ہائی کورٹ نے کل جو ہے اس نظر بندی کے خلاف ان ملزمان کو ریلیز کرنے کا حکم جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پیارے مولانا صاحب حلوہ اور جلوہ اکٹھا دکھایا انہوں نے، تو ان کی خفیہ کچھ ہمارے پاس اطلاعات آئیں حکومت پنجاب کے پاس کہ وہ اپنے ورکرز کو انہوں نے ڈنڈے تقسیم کیے، انہوں نے بیٹھ کے پلاننگز کی، اور یہ 100% میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کہ انہوں نے یہ ہدایات جاری کی کہ آپ نے پولیس کے ساتھ گتھم گتھا ہونا ہے اور ان ڈنڈوں سے پولیس والوں کو لہو لہان کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ اطلاعات ہمارے پاس آئی تو جس نے پولیس پہ ڈنڈے برسانے تھے، جب آپ کے ہاتھ میں آپ ڈنڈے دیتے ہیں
اور لہو لہان کرنے کی آپ اکساتے ہیں اور ایز اے لیڈر آپ یونیفارم میں ملبوس اہلکاروں پہ حملہ آور ہونے کی ترغیب دیتے ہیں، تو پھر ہوش اگر دوسری طرف نہ ہو تو حکومت کو جوش کے بدلے ہوش دکھانی پڑتی ہے، اور وہ پرجوش قیادت جو اداروں کے اوپر اور ان اہلکاروں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتی تھی، بدلے میں پولیس نے ان کو کوئی پھولوں کے ہار نہیں پہنانے تھے۔ ظاہر ہے ریئیکشن ہونا تھا، اور جہاں تصادم ہوتا ہے وہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور اس طرح